بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 3 اہم ترین پوائنٹس ہیں جن پہ آج گفتگو کروں گا۔ نمبر 1، پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد کے اندر دہشت گردی کا واقعہ، جس کے نتیجے میں ایک پولیس کانسٹیبل کی شہادت اور 2 کا زخمی ہونا، اور ساتھ میں وفاقی وزیر داخلہ کی طرف سے قوم کا وارن کرنا کہ یہ پہلا دہشت گردی کا سال کا پہلا واقعہ ہے، یعنی آگے بھی ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، ڈیائے خان کے اندر دہشت گردوں کا بالکل اسی سٹائل میں جیسے اسلام آباد کے اندر موٹر سائیکل پہ آئے، اسی طریقے سے ڈیائے خان کے اندر موٹر سائیکل سوار دہشت گردوں کی دکان پہ فائرنگ کر کے 3 افراد کو شہید کرنا، یہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات ہمیں کیا میسج دے رہا ہے؟ پاک افغان بارڈر پر طالبان کی طرف سے ہماری فورسز کو آنکھیں دکھانا، اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن تعجب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مقتدر قوتوں کا، حکومتی جماعت کا، اسی طریقے سے پرائم منسٹر آف پاکستان کا طالبان کے ساتھ حال ہی میں اتحاد کرنا، طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنا کیا، یہ کہیں اس کے نتائج تو نہیں ہے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ آج کی جو گفتگو ہے، جس میں کچھ وضاحت آپ کی خدمت میں بیان کروں، اس سے پہلے بہتر ہے آپ یہ چھوٹا سا کلپ خود دیکھ لیں۔ یہ کوئی چوری یا ڈکیتی کا مسئلہ نہیں، یہ پیورلی دہشت گردی کا مسئلہ ہے۔ دونوں ملزموں تک ہم پہنچ آپ نے دیکھ لیا، دونوں دہشت گرد۔ وفاقی وزیر داخلہ صاحب فرما رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر سال 2022 کا یہ بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہے، جس نے کیپٹل کی جو سیکیورٹی ہے اس پر سوالیہ نشان بن گیا کہ آپ کی کیپٹل کے اندر اگر دارالخلافہ دہشت گردوں کی پہنچ میں ہے، پاکستان کا کوئی بھی دوسرا علاقہ محفوظ نہیں، جس کے حوالے سے ہم نے بیان کیا کہ پاکستان کی سالمیت کے اوپر جو خطرات منڈلا رہے ہیں، ہم نے اس کے حوالے سے اشارہ دیا پہلے، اور نہ صرف یہ ہے کہ ان بدبختوں نے، ان کی نااہلی نے پاکستانی معیشت کو تباہ کیا، بلکہ پاکستان کی سالمیت کے اوپر بھی خطرات پیدا ہو رہے ہیں۔ بہرحال ابھی جو تازہ ترین جو صورتحال ہے، تازہ ترین جو واقعات رونما ہوئے ہیں، اس میں ذرائع کے مطابق اسلام آباد سیکٹر G8 میں مبینہ پولیس مقابلہ ہوا، جس میں 1 کانسٹیبل شہید ہوئے اور 2 کے زخمی ہونے کی خبریں ہیں۔ اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے دہشت گردوں کا سراغ لگا لیا ہے، لیکن بہرحال ان کا اپنا یہ اعتراف تھا کہ یہ باقاعدہ دہشت گردی کا واقعہ تھا، یہ کوئی چوری ڈکیتی کا واقعہ نہیں تھا، اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا یہ نئے سال کی پہلی دہشت گردی ہے جس نے آپ کے دارالخلافہ کو ٹارگٹ کیا۔ یعنی اس واقعے کو یوں اگر ہم دیکھیں کہ اس مرتبہ دشمن نے اس سال کے شروع میں آپ کے کیپٹل کے اوپر وار کر کے قوم کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر تمہارا کیپٹل محفوظ نہیں ہے تو تمہارا کوئی بھی علاقہ محفوظ نہیں، اور ساتھ میں ڈیائے خان کے اندر سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ دہشت گرد تنظیم کے 2 موٹر سائیکل سواروں نے ایک دکان کے اوپر فائرنگ کر کے 3 افراد کو شہید کر دیا۔ اسی طریقے سے پاک افغان بارڈر ہے، طالبان کی طرف سے دھمکیاں اور دیگر جو چیزیں ہو رہی ہیں، اس حوالے سے بھی اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ہماری پاک افغان بارڈر کے متعلق جو ہماری ویڈیو تھی اس پر آپ دیکھیں، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ وہاں کی اصل جو صورتحال ہے وہ بیان کیا جائے کہ وہاں پر اصل معاملہ کیا ہے، اور ہمیں حقیقت میں بارڈر کے اطراف میں ہمیں کن قبائل سے خطرہ ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں دہشت گردوں نے موٹر سائیکل کے ذریعے سے حملہ کیا اور دہشت گردی کا واقعہ
رونما ہوا، بالکل اسی طریقے سے ڈی آئی خان کے اندر بھی دہشت گردوں نے اپنے اسی سٹائل کو استعمال کیا اور وہاں پر بھی انہوں نے 3 پاکستان کے شہریوں کو شہید کر دیا، ان کی زندگی کا چراغ گل کر دیا اور 3 گھروں کے اندر صف ماتم بچھا دیا۔ اسی طریقے سے ہمارے جو پاک افغان بارڈر کے وہاں پہ جو امن و امان کی جو دگرگون صورتحال ہے، اگر انہوں نے شہداء کے خون کے ساتھ خیانت نہ کی ہوتی اور انہوں نے دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات نہ کیے ہوتے، اگر ان کو اپنے ساتھ ٹیبل پہ بٹھا کے ان کو مواقع فراہم نہ کیے ہوتے تو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات اور رونما نہ ہوتے۔ اگر ہم وفاقی وزیر داخلہ کے وارننگ کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو شاید یہ ابھی آپ کے لیے یہ ان کا ایک ٹریلر ہے، ابھی دہشت گردی کے کتنے واقعات ابھی ہوتے ہیں یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ پروردگار دشمن کی سازشوں سے پاک دھرتی کو محفوظ رکھے، ورنہ جب آپ دہشت گردوں کو جو ہے پروموٹ کریں گے، جب آپ بدماشوں کو پروموٹ کریں گے، جب آپ بدماشوں کی عزت کرنا شروع کریں گے اور جب ہماری بڑی طاقتیں دہشت گردوں کو اپنی آستین کے نیچے رکھنا شروع کریں گے، جب آپ انہیں اپنی چادر کے اندر جگہ دیں گے، جب آپ دہشت گردوں کو جو ہے وہ عزت دینا شروع کریں گے اور جب آپ کمزوروں پر ظلم کرنا شروع کریں گے تو پھر بدماش پروموٹ ہوگا اور بدماشی کا رواج بنے گا۔ انہوں نے پاکستان کے اندر کتنے گھر اجاڑے، انہوں نے کتنے بچوں کو یتیم کیا، انہوں نے کتنی خواتین کو بیوہ کیا اور کتنے بوڑھے والدین سے ان کا سہارا چھینا۔ آپ نے ان تمام دہشت گردی کے واقعات کے اوپر اپنی آنکھیں بند کر کے جب آپ طالبان کو مذاکرات کے ٹیبل پر بٹھا کے اس سے مذاکرات کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ ایسا ہی ہوگا۔ اگر اپوزیشن نے بھی اخلاص کے ساتھ اور ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ قوم کے حقوق کے دفاع کے لیے پارلیمنٹ کے اندر احتجاج کیا ہوتا تو کبھی بھی یہ بل منظور نہ ہو پاتا۔ اسی طریقے سے ملک کی طاقتور قوتوں نے اگر اس بل کے راستے کو ہموار نہ کیا ہوتا اور اگر اس بل کا راستہ روکنے کی کوشش کی ہوتی تو کبھی بھی یہ بل منظور نہ ہو سکتا۔ تو لہٰذا قوم کی نظر میں یہ سارے کے سارے مجرم ہیں، یہ سارے کے سارے برابر ہیں، اور آنے والے وقتوں میں اگرچہ قوم کی نظر میں یہ ہوگا کہ اپوزیشن والے بہت اچھے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا اس تالاب کے اندر سارے کے سارے گندے ہیں، ان سب نے گند کیا ہے۔ ان میں سے کسی نے بھی قوم پر آتے ہوئے اس طوفان کو روکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے میڈیا کے اندر اپنے بیان کے ذریعے سے اپنی واہ واہ کرا کے سائڈ میں چلے گئے۔ اگر انہوں نے اپنا وہ جو قانونی پلیٹ فارم ہے انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر قومی اسمبلی کے اندر انہوں نے اگر اپنی مضبوط آواز اٹھائی ہوتی، قوم کے درد کو انہوں نے سمجھا ہوتا تو یہ عذاب جو قوم کے اوپر مسلط ہوا ہے یہ کبھی نہ ہوتا۔ تو بہرحال اس بات کے ساتھ اختتام کروں گا کہ پروردگار اس ملک کو مخلص حکمران عطا فرما اور پاکستان کی حفاظت فرما۔ پاکستان زندہ باد۔